حج تو اللہ نے امیروں کے لیے رکھ دیا، مگر یہ غریب کہاں جائیں؟ ابا عبداللہ الحسین نے اپنی بارگاہ میں زیارت پہ بلانے کے بعد میں کہا کہ دیکھو اگر تمہارے حالات بہتر نہیں ہیں، تم مالدار نہیں ہو، تم دولت مند نہیں ہو، تم حسین کی زیارت کو آ جاؤ، اگر حج سے زیادہ ثواب نہ دلا دوں تو مجھے حسین لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں نعرہ؟ انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے روضے کی جلد از جلد اس کی تعمیر کی جائے، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو کوشش کریں کہ ہم گئے، یہ سوچیں کہ ہم گئے کیوں تھے اور وہاں سے لے کے کیا آئے ہیں۔ تو دونوں زیارتوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اصل روزوں پہ جاتے ہیں یا شبیوں پہ جاتے ہیں تو ان کے اجر و ثواب میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو امام نے کہا میں تمہیں ایک ایسا نام نہ بتا دوں جو تمہارے شہر کے اندر ہی ہے، شہر رے میں ہے، جاؤ تم عبدالعظیم حسنی کے روضے کی زیارت کرو۔ حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سرزمین درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ پر موجود ہیں اور یہاں سے ایک پیغام دیے جا رہے ہیں۔ آج چوتھا روز اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی محمد نقوی صاحب جو کہ امام جمعہ ہیں رامپور کے۔ قبلہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس سرزمین پر، اور گلریز صاحب جو کہ یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے، اور چیئرمین علی زیدی صاحب کی طرف سے، اور ڈاکٹر مرزا شفیق صاحب کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے کیا پیغام ہونا چاہیے اس سرزمین سے ہم چاہتے ہیں کہ مومن کو دے دیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مومنین مجھے سننا ہے، السلام علیکم۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ ماشاءاللہ جتنا اچھا پروگرام اور انتظام یہاں کے اوپر اس مرتبہ دیکھا گیا ہے، چونکہ ہمارا تو تقریباً آنا کافی سال کے بعد ہوا ہے، جو اس مرتبہ کا انتظام دیکھا گیا ہے ماشاءاللہ خطبہ کا انتخاب ہے، اور اس میں نئے چہروں کو جو جگہ دی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نئے چہرے آئیں گے تو دنیا کے اندر جو ایک میسیج جائے گا اور اچھا پیغام جائے گا، یعنی کہیں نہ کہیں پرانوں کے ساتھ میں نئے چہروں کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے گلریز بھائی جو ہے، اللہ خداوند عالم انہیں کامیابی عطا فرمائے، جتنا بہترین انتظام انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہے، ان کے ساتھ میں ہمارے ماشاءاللہ ندیم بھائی ہیں، ہمارے فصل بھائی ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ دن رات کی محنتیں، شب و روز ہی کہوں گا ماشاءاللہ، بالکل آپ جو ہے رات میں بھی اور دن میں بھی جتنی محنت کر رہے ہیں، یہاں سے یقیناً ایک اصلاحی پیغام جانا چاہیے، سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام جانا چاہیے، پیار، محبت، امن و امان اور ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کا پیغام جانا چاہیے، تاکہ دنیا میں انسان جہاں بھی رہے پیار اور محبت کے ساتھ میں رہے، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو کوشش کریں کہ ہم گئے، یہ سوچیں کہ ہم گئے کیوں تھے اور وہاں سے لے کے کیا آئے ہیں۔ اگر سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم نے اپنی زندگی میں اس کو اسوہ حسنہ نہ بنایا تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ بہتر یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ قبلہ جب بات زیارتوں کی ہے تو جب ہمارے تمام معصومین کے اقوال حدیثیں موجود ہیں زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے، اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، یا استطاعت ہوتی وہاں بھی جاتے ہیں یہاں بھی جاتے ہیں، تو دونوں زیارتوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اصل روزوں پہ جاتے ہیں یا شبیوں پہ جاتے ہیں تو ان کے اجر و ثواب میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ زیارت کا انسان کس نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حج کے لیے حکم فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج تو اللہ نے امیروں کے لیے رکھ دیا، مگر یہ غریب کہاں جائیں؟ ابا عبداللہ الحسین نے اپنی بارگاہ میں زیارت پہ بلانے کے بعد میں کہا کہ دیکھو اگر تمہارے حالات بہتر نہیں ہیں، تم مالدار نہیں ہو، تم دولت مند نہیں ہو، تم حسین کی زیارت کو آ جاؤ، اگر حج سے زیادہ ثواب نہ دلا دوں تو مجھے حسین لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زیارت کا تعلق جو ہے وہ نیتوں سے ہے۔ ایک عالم دین نے عمل کیا تھا کہ وہ اصل روزہ پتہ لگائیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کا کہاں ہے، تو جب 40 دن کا انہوں نے چلہ کھینچا تو چلہ کھینچنے کے بعد انہیں وقت کے امام سے ملاقات ہوئی، کہا مولا میں نے اس لیے عمل کیا ہے تاکہ بنت رسول الثقلین جناب فاطمہ زہرا کے اصلی روزے کا پتہ لگاؤں۔ کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اگر تم ان کی زیارت کا ثواب چاہتے ہو تو قم کے اندر حضرت فاطمہ معصومہ قم ان کی زیارت کرو، اللہ وہی ثواب عطا کرے گا کہ جو معصومہ جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ تہران میں جاتے ہیں، شہر رے جسے کہا جاتا ہے، عبدالعظیم حسنی کا روضہ ہے، تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک چاہنے والا مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے کہا بہت دنوں میں آئے ہو، تو اس نے کہا مولا حسین کی زیارت میں مصروف تھا، اس کے بعد میں پھر آیا ہوں، غالباً امام علی نقی علیہ السلام۔ تو امام نے کہا میں تمہیں ایک ایسا نام نہ بتا دوں
جو تمہارے شہر کے اندر ہی ہے، شہر رے میں ہے، جاؤ تم عبدالعظیم حسنی کے روضے کی زیارت کرو، اس لیے کہ جو ثواب اللہ نے امام حسین کی زیارت میں رکھا ہے وہی ثواب عبدالعظیم حسنی کی زیارت میں رکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ روضے پہ کس نیت سے جا رہے ہیں، کس مقصد سے جا رہے ہیں۔ اگر واقعاً آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور ذہن میں اور دل میں زیارت کا ارادہ ہے، تو اگر آپ کے حالات قرب و جوار میں جانے کے بعد جو نجف اشرف نہیں جا پا رہے ہیں، حالات نہیں ہے، شاہ نجف آ جائیں کربلا یا جوگی پورہ، انشاءاللہ مولا وہی ثواب دے گا۔ اگر آپ کربلا امام حسین نہیں جا پا رہے ہیں تو کربلا ہند چلے جائیں کانودر کے اندر، وہ نیتوں کے اوپر ثواب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ یقیناً اہل بیت کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن جو افراد ان سے منسوب ہیں اور ان کے غلام ہیں، ان کے اصحاب ہیں، اگر آپ ان کی زیارت کو جاتے ہیں سچے دل سے تو ان کی بھی زیارت کا ثواب کم نہیں ہے، چجائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ میں آخر میں، کیونکہ آپ کی گفتگو بڑی دل پہ اثر کرنے والی، میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کیونکہ ویران ہے، تمام روزے الحمدللہ، چاہے وہ کربلا میں ہو یا مشہد میں ہو یا قم میں ہو یا کاظمین ہو یا سامر ہو، سب روزے جگمگا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک پیغام میں آخر میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کے حوالے سے بھی ہونا بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے سوال یہی ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت امیر المومنین کی بیٹی کا روزہ آباد ہے، سرزمین شام جائیے، جو قید خانہ تھا اسے بہترین روزے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آپ شام میں جائیں گے تو جناب رقیہ، جنہیں ہم جناب سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، بہترین روزہ عالیشان ہے، مگر آج بھی اگر کوئی روزہ، یعنی ایک قبر ہے جس پہ نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی پتھر ہے، تو آج بھی بنت رسول الثقلین کا روزہ ہے۔ یقیناً اگر دیکھیں تو جو مسلمانوں میں ہوتے ہوئے، اپنے وطن میں ہوتے ہوئے آج اس غربت کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں مسلمان بارگاہ الہی میں اس کا جواب دیں گے۔ لہٰذا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص وہ افراد کی جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے روضے کی جلد از جلد اس کی تعمیر کی جائے، اور ہماری بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ ساتھ بنت جناب رسول الثقلین کے روزے کی بہترین طریقے سے تعمیر ہو سکے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہترین میسج یقیناً ہمارے یوتھ کو دیا۔ یقیناً یہ ہمارا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ جب ہم ان مقامات مقدسہ پر آئیں تو ہم جو آرزویں لے کر آئیں تو صرف اپنے لیے لے کر نہ آئیں، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ اور یقیناً جیسا کہ قبلہ نے جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کی، ہر نوجوان کی ایک کوشش ہونا چاہیے کہ جنت البقیع کے لیے آواز ضرور بلند کرے۔ بہت شکریہ قبلہ۔